السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 16۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين۔ اولئک اسم الاشارہ ہے، اور اسم الاشارہ للبعید ہے۔ پہلے ہم اسماء الاشارہ للقریب پڑھتے ہیں۔ ھذا، ھذانی، ھؤلائی، ھذہ، ھاتانی، ھؤلائی۔ اب ہم اسماء الاشارۃ للبعید پڑھتے ہیں۔ ذالک، ذانک، اولئک، تلک، تانک، اولئک۔ الذین، یہ اسم الموصول ہے۔ الاسماء الموصولہ پڑھتے ہیں۔ الذی، اللذانی، اللذین، اللذین، اللتی، اللتانی، اللتین، اللاتی، اللائی، اللوائی، ما، من، ایٌ، ایتن۔ اور الذین، یہ جمع مذکر کے لیے ہے۔ اشتروا، فعل مثبت ماضی معروف ہے اور صیغہ جمع مذکر غائب ہے۔ الضلالہ، گمراہی۔ بی، با، حرف جار ہے، ستارہ ہے، پڑھ لیتے ہیں۔ باؤ، تاؤ، کاف، لام، واو، منذ، مذ خلا، رب، حاشا، من، عدا، فی، ان، علی، حتی، الی۔ یہاں پر با کا معنی بدلہ ہے۔ با کا معنی بدلہ ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے خرید لیا گمراہی کو ہدایت کے بدلے۔ خریدنے میں یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز دی جاتی ہے اور ایک چیز لی جاتی ہے۔ تو یہاں پر خرید لینے سے مراد لینا ہے، یعنی سودا کرتے وقت جو غیر مقصود ہوتی ہے وہ دی جاتی ہے اور جو مقصود ہوتا ہے وہ لیا جاتا ہے۔ گاہک کے لیے مقصود وہ چیز ہوتی ہے، لہذا وہ غیر مقصود یعنی پیسے دیتا ہے اور چیز لیتا ہے، اور دکاندار کے لیے پیسے مقصود ہوتے ہیں اور چیز غیر مقصود ہوتی ہے تو وہ پیسے لیتا ہے اور چیز دیتا ہے۔ تو مقصود کے لیے غیر مقصود کو دیا جاتا ہے۔ تو مقصود تو ہونا چاہیے تھا ہدایت، اور غیر مقصود ہونا چاہیے تھا دلالت، گمراہی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ گمراہی کی بجائے ہدایت کو لیتے، مگر معاملہ ان کا برعکس ہے کہ وہ ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو لیتے ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے خرید لیا گمراہی کو ہدایت کے بدلے۔ اس با کو باء البدل بھی کہتے ہیں، باء العوض، عین، واو اور ضاد، عوض، ضاد، اور باء الثمن بھی کہتے ہیں، ثا، میم، نون۔ باء البدل بھی کہتے ہیں، باء العوض بھی کہتے ہیں، باء البدل بھی کہتے ہیں، اور اس کا معنی بدلہ ہوتا ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے خرید لیا گمراہی کو ہدایت کے بدلے۔
فا عاطفہ ہے، ما نافیہ ہے، رابحت فعل مثبت ماضی معروف ہے، اور صیغۃ واحد مؤنث غائب ہے۔ گردان پڑھ لیتے ہیں۔ رابحہ، رابحہ، رابحو، رابحت، رابحتا، ربحنا، ربحتا، ربحتما، ربحتم، ربحتی، ربحتما، ربحتن، ربحتو، ربحنا۔ ربحت نفع دیا، فائدہ دیا، اور ما ربحت فائدہ نہیں دیا۔ فعل منفی ماض معروف ہے، ما ہے اس پر۔ تجارت بزنس، اور ہم ان کا، پس نہیں فائدہ دیا ان کے بزنس نے، پس نہیں فائدہ دیا ان کے بزنس نے، یعنی ہدایت دے کر جو گمراہی لینے کا ان منافقوں نے بزنس کیا ہے، اس سے ان کو فائدہ نہیں ہوا۔ وما کانوا مہتدین، اور نہیں تھے وہ ہدایت یافتہ۔ ہدایت یافتہ اسے کہتے ہیں جس کو ہدایت مل گئی ہو۔ ترجمہ پھر کر لیتے ہیں۔ وہ جنہوں نے خرید لیا، انہوں نے، یا انہوں نے دوبارہ کہنا ہے کہ اشتراؤ میں جو واو ہے نا، اس کا معنی ہے انہوں نے۔ وہ جنہوں نے خرید لیا، انہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے، پھر نہیں دیا، پس نہیں دیا فائدہ ان کی تجارت نے، اور نہ تھے وہ ہدایت یافتہ۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون۔ مثال، اور الذی وہی اسم الموصول ہے، یہ واحد مذکر ہے، الذین جمع مذکر تھا، اور الذی واحد مذکر ہے۔ استوقد فعل مثبت ماضی معروف ہے، اس کا معنی ہے اس نے آگ جلائی، اس نے آگ جلائی۔ لیکن چونکہ نارن کا لفظ بعد میں موجود ہے جس کا معنی آگ ہے، لہذا استوقد کا معنی اب ہوگا جلائی، اس نے جلایا۔ ان کی مثال ہے جس نے جلایا آگ کو۔ فلما اضاءت ما حوله، لما جب، اضاءت اس نے روشن کر دیا۔ فاعل اس کا ہی ضمیر ہے جو اضاءت کے اندر پوشیدہ ہے اور نارن کی طرف راجع ہے۔ ما اسم الموصول ہے، اور حول مضاف ہے، اور ہو مضاف الیہ ہے۔ ابھی مضاف الیہ کی تھوڑی سی آپ نے فہم حاصل کیا ہے، یہ اسم کی علامات میں، لیکن تفصیلاً اس پہ باب آئے گا نحو، مصباح النحو میں۔ حول کا معنی ہے گرد۔ پھر جب روشن کر دیا اس نے، یعنی آگ نے، اس کے گرد پیش کو، ارد گرد کو، جو اس کے چاروں طرف ہے۔ ذہب اللہ بنورہم، ذہب کا معنی ہے گیا، لیکن نورہم سے پہلے جو با ہے اس کی وجہ سے ذہب کا معنی ہے لے گیا۔ پہلے تھا اس کا معنی گیا، اب اس کا معنی ہے لے گیا۔ لے گیا اللہ ان کے نور کو۔ ذہب بھی فعل مثبت ماض معروف ہے، گردان آپ اس کی کر لیں۔ ذہب، ذہبا، ذہبو، ذہبت، ذہبتا، ذہبنا، ذہبتا، ذہبتما، ذہبتم، ذہبتی، ذہبتما، ذہبتن، ذہبتو، ذہبنا۔
لے گیا اللہ ان کے نور کو. اب با کا معنی نہیں کریں گے کہ با نے ہی ذہبہ کا معنی کر دیا ہے لے گیا. اگر با کا معنی کرنا ہے تو پھر کریں گے کہ گیا اللہ ان کے نور کے ساتھ. لیکن بہتر یہ ہے کہ ذہبہ کا معنی کہ لے گیا اللہ ان کے نور کو، واہ اور تارا کا اس نے چھوڑ دیا. یہ بھی فعل مثبت ماضٍ معروف ہے، صیغہ واحد مذکر غائب ہے. اور چھوڑ دیا اس نے ان کو، یعنی چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ نے ان منافقوں کو اندھیروں میں. ظلمات جمع ہے ظلمہ کی، ظلمتن، اور ظلمہ کا معنی اندھیرا ہے. لا یبصرون نہیں وہ دیکھ سکتے. یہ فعل مثبت مضارع، فعل منفی مضارع معروف ہے. منفی لا ہے نا، تو فعل منفی مضارع معروف ہے. اسی گردان پڑھتے ہیں. لا یبصرو، لا یبصرانی، لا یبصرون. لا تبصرو، لا تبصرانی، لا یبصرنا. لا تبصروا، لا تبصرانی، لا تبصرون، لا تبصرین، لا تبصرانی، لا تبصرنا، لا ابصرو، لا نبصرو. لا یبصرون یہ صیغہ جمع مذکر غائب ہے، وہ نہیں دیکھ سکتے. ترجمہ پھر دیکھ لیں. مثال ان کی، یعنی مثال منافقون کی، جیسے مثال ہے جس نے جلایا آگ کو، پس جب روشن کر دیا اس نے، یعنی آگ نے اس کے گرد پیش کو، ارد گرد کو، تو لے گیا اللہ ان کے نور کو اور چھوڑ دیا ان کو اندھیروں میں، نہیں وہ دیکھ سکتے. پھر ابتدا سے دیکھ لیں ترجمہ. وہ جنہوں نے خرید لیا انہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے، پس نہیں فائدہ دیا ان کے بزنس نے، اور نہ تھے وہ ہدایت یافتہ. مثال ان کی جیسے مثال ہے اس کی جس نے جلایا آگ کو، پس جب روشن کر دیا اس نے اس کے ماحول کو، اس کے ارد گرد کو، تو لے گیا اللہ ان کے نور کو اور چھوڑ دیا اس نے ان کو اندھیروں میں، نہیں وہ دیکھتے. سم بکم عمی فہم لا یرجعون. اصل میں ہے ہم سم بکم عمی، وہ ہیں بہرے، گونگے، اندھے، پس وہ نہیں لوٹیں گے. سم کا معنی ہے بہرے، بکم کا معنی ہے گونگے، عمی کا معنی ہے اندھے. لیکن حقیقتاً وہ بہرے نہیں تھے، حقیقتاً وہ گونگے نہیں تھے، حقیقتاً وہ اندھے نہیں تھے. سنتے تھے، دیکھتے تھے، بولتے تھے. بہرے پھر ان کو کیوں کہا گیا کہ وہ اچھا نیکی کی بات کو نہیں سنتے، نیکی کی بات نہیں سنتے، لہذا وہ بہرے ہیں. سننے کے باوجود نیکی کی بات کو نہیں کہتے، گونگے ہیں بولنے کے باوجود. عمیٌ نیکی کو نہیں دیکھتے، لہذا اندھے ہیں آنکھوں کے باوجود. تو اس کا معنی یہ ہوا کہ سننا یہ ہر بات کو سننے کا نام نہیں ہے. صاحب ایمان اچھی بات سنتا ہے، اچھی بات کہتا ہے اور اچھی بات دیکھتا ہے. لہذا صاحب ایمان بہرا ہو کر بھی بہرا نہیں ہوتا، وہ گونگا ہو کر بھی گونگا نہیں ہوتا، وہ اندھا ہو کر بھی اندھا نہیں ہوتا. مگر ایسے لوگ سنتے ہوئے بھی بہرے ہوتے ہیں، بولتے ہوئے بھی گونگے ہوتے ہیں اور دیکھتے ہوئے بھی اندھے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے ہاں ان قوتوں کا انسان کے اندر جو اس نے ودیت فرمائی ہے، ان کا معنی کچھ اور ہے. بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، پس وہ نہیں لوٹیں گے، یعنی اپنی منافقت سے وہ نہیں لوٹیں گے. ایک بار پھر ترجمہ کر لیتے ہیں. وہ جنہوں نے خریدا گمراہی کو ہدایت کے بدلے،
پس نہیں فائدہ دیا ان کے بزنس نے اور نہ تھے وہ ہدایت یافتہ۔ مثال ان کی جیسے مثال ہے اس کی جس نے جلایا آگ کو، پس جب روشن کر دیا اس نے، یہ اس نے کس کا معنی ہے؟ جو عادات کے اندر ہیا ضمیر ہے، اس کے ماحول کو، تو لے گیا اللہ ان کے نور کو اور چھوڑ دیا اس نے ان کو اندھیروں میں، نہیں وہ دیکھتے۔ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، پس وہ نہیں لوٹیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔